السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک سائل کی طرف سے سوال یہ ہے کہ کافر کے یہاں مزدوری کرنا کیسا ہے، اور کافر سلام کرے تو جواب میں کیا بولا جائے، اور کافر ہاتھ ملائے تو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بت پرست ہے، یا مجوسی ہے، یا اور کوئی بھی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو کیا اس کے ہاں کام کرنا درست ہے؟ اب اس میں ایک سوال ہے کہ کون سا کام اس کے پاس کریں گے۔ اگر کافی کہہ دے کہ گرجا گھر میں جا کے جھاڑو دو، مندر میں جا کے جھاڑو دو، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ان کے عبادت خانے کو جو ہم صاف ستھرا کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ چیز بہت غلط ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے بہت بڑا سیلاب مدراس میں آیا تھا، اور پانی جو ہے آبادی میں گھس گیا تھا، تو کچھ لوگ مسلمان کلمہ گو بھی مندروں میں گھس کے جھاڑو دے رہے تھے، صاف صفائی کر رہے تھے۔ اسلام میں اتنا رواداری نہیں ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بیچ دیں، سمجھے آپ؟ یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہاں، حلال چیز ہے، درست ہے، تو آپ اس کے ہاں مزدوری کر سکتے ہیں۔ بکریاں کافر کی چرانا، بیلوں کو چرانا، اس کی دکان میں جو ہے آپ جو ہے رکھوالی کرنا، واچ مین کرنا، حلال چیز کی واچ مین، سمجھے آپ؟ اور کرانہ کی دکان ہے، اس کی دکان میں نوکری کرنا، سمجھے آپ؟ مطلب ایسی چیزوں کی نوکری درست ہے جو آپ کے ایمان پہ آنچ نہ آئے۔ جو ایسا عمل کافر کا کرنا، مزدوری، جو ہمارے ایمان اسلام پہ آنچ آئے، حرام، ناجائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اللہ کے رسول بہت بھوکے تھے، اور ان کے چہرے کو دیکھ کے جو ہے حضرت علی آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ایک یہودی کے پاس گئے، نیچے سے 150-200 فٹ نیچے سے 9 ڈول نکالے، اس نے 9 کھجوریں دی، سمجھے آپ؟ ایک ڈول کے بدلے میں 1 کھجور۔ یہودی تھا وہ، ڈول نکال کر کے پانی باہر ڈالنا تھا ان کو، سمجھے آپ؟ وہ نالیوں کے ذریعے پودوں میں جو ہے درختوں میں چلا جاتا تھا۔ وہ لائے 9 کھجوریں، بعض روایت میں ہے 11 کھجوریں لائے، 11 ڈول نکالے، سمجھے آپ؟ 11 کھجوریں دی، آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھے ہو۔ اللہ کے رسول بہت بھوکے تھے، حضرت علی دونوں مل کے کھائے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو بھائی غیروں کے ساتھ ان کے پاس آپ مزدوری کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ایسا ہی کام اس کے پاس مزدوری کا کریں گے کہ جو ایمان اسلام پہ آنچ نہ آنے دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے مجھ سے سوال کیا 1 سال پہلے کہ مولانا میں ہندوؤں کے گھروں میں پی او پی کرتا ہوں، تو بسا اوقات ان کے گھروں میں یا مسلمانوں کے گھروں میں درگاہ کی شکل میں ہوتی ہے، بزرگوں کا فوٹوا لگا رہتا ہے، کیا اس کے اوپر پی او پی کرنا، اس کو کلر مارنا، چاہے مندر کی شکل میں ہو یا درگاہ کی شکل میں ہو؟ تو میں نے جواب دیا بھائی یہ چیز تو ناجائز حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے عبادت کی جگہ پر نہیں ماریں گے کلر یا پی او پی نہیں کریں گے تو نہیں رکھے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ چٹنی روٹی کھاؤ، ہے نہیں، لیکن حرام گوشت روٹی کھاؤ، حرام کام کرو، آخرت برباد ہو جائے گی، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو بہرحال جو ہے غیر قوموں کے پاس مزدوری کرنا، سمجھے آپ، جو ہے ایسی چیز کی جو حلال جائز ہے، حرام چیز جو ایمان اسلام پہ آنچ ہے، جائز نہ درست۔ اور کیا شیخ ہے ابھی آپ سلام کا جواب دینا؟ ہاں، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو جیسا وہ کہے وہی آپ لوٹا دو، آداب بولے تو آپ آداب بول دو، کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک بولتے تھے، تم پر موت ہو تو آپ صلی اللہ علیک بول دیا کرتے تھے، اسی الفاظ کو اسے لوٹا دیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو اسی طرح جو ہے آپ لوٹا دیجئے اس کو، جو چیز وہ کافر بولتا ہے اسی کو لوٹا دیجئے، سمجھے آپ؟ اور آپ السلام علیکم جملہ نہیں بولیں گے اس سے، کیونکہ سلامتی ایمان والے کے لیے دعا ہے، کافروں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی جگہ یہ بول دو ہداک اللہ، ہداکم اللہ، کئی لوگ ہیں، سمجھے آپ؟ وہ کوئی سلام کہتا ہے وہ کچھ الفاظ میں، اس کی جگہ آپ ہداک اللہ، ایک ہے تو ہداک اللہ بولو، کئی لوگ ملے جلے ہیں غیر قوم،
ہداکم اللہ بول دو، وہ درست ہو جائے گا، وہ سمجھ لے گا میرا سلام بھی دے دیے، یہ جائز ہے۔ لیکن سلامتی کی دعا دینا، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے، کافر کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے ہیں، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے ہاتھ صاف ستھرا ہے، اس کا کسی غلط چیز سے نہیں ملا ہے، شراب کے ذریعے کوئی غلط چیز ناجائز حرام اس کے ہاتھ میں نہیں لگے، صاف ستھرا ہے، تو آپ سلام بھی کر سکتے، ہاتھ ملا سکتے، کوئی کبھی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ملانا ایک رواداری ہے جو اس کے ذہن کو صاف ستھرا کر دے گا۔ اے مسلمان ہے، ہمارے ہاتھ ملا کے سلام کیا، بہت الحمدللہ، اس سے اچھا ہو سکتا ہے ہمارے سلام سے، ہاتھ ملانے سے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ پھول وغیرہ بیچتے ہیں ان کی عید کے موقع پر، جی دسہرہ ہوتا ہے، پوجا وغیرہ کے لیے۔ تو ایک سوال یہ ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ بہت سے مسلمان پھول بیچتے ہیں دسہرے کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر کلر بیچتے ہیں، یا ان کے عیدوں کے سامان جو بیچتے ہیں۔ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غیر قوموں کے تیوہاروں میں جانا، وہاں کچھ کاروبار کرنا جس سے ان کی تیوہاروں میں تقویت پہنچے، ان کو مبارکباد دینا، ان کے عیدوں کو جو شرک اور کفر پہ رہتے ہیں، ہولی ہے، دسہرہ ہے، ناگ پنچمی ہے، یا اور بہت سی جو ہے چیزیں ہیں، سمجھے آپ، دیوالی ہے، تو بہرحال یہ ان کی چیزوں کو عبداللہ بن باز نے کہا ہے شرکت نہیں کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ گویا کہ ہم اگر جاتے ہیں ان کو کچھ دیں گے مبارکباد تو تشجیع ہوگی، گویا ہم ابھار رہے ہیں، ہم اس تمہاری تیوہار سے خوش ہیں، اس لیے ان کے تیوہاروں پہ کچھ مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر وہ تیوہاروں کے موقع پر کچھ بتوں کے نام پہ لا کے دیتے ہیں، سمجھے آپ، تو ہمیں اس سے کھانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے اڑائے گا سو پرہیز کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز نہیں کھائے جو لوگ آپ کو ہدیے میں۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، غیر اللہ کے نام پہ بیل ذبح کیا گیا یا اونٹ ذبح کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، حالانکہ آپ ابھی پیغمبر ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال جو ہے غیر قوموں کے عیدوں کے موقع پر ان کی طرف سے کوئی ہدیہ مٹھائی کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو یا اور برتن کی شکل میں ہو یا اور جو اسٹیل کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو، بہرحال ایسے تحفے تحائف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کھانے والی چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، اس کو واپس کر دینا چاہیے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے بول دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔